فکر دنیا، فکر معاش، فکر مستقبل نے ہمیں ہماری اصل فکر سے ہٹا دیا. جس فکر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بندے کی تخلیق کی تھی، اس فکر کے ساتھ اس دنیا کی ایک ہی شخصیت ہے جس نے اپنی ساری زندگی اسی فکر کے ساتھ گزاری. وہ فکر دین ہے، وہ فکر علم ہے، وہ فکر عمل ہے، وہ فکر اسلام کی ترویج ہے، وہ فکر آخرت کی فکر ہے. اور یہ فکریں ہماری نظر میں محض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر ایک نفس کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیجے جا رہا. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 بار اس بات کو بیان کیا، واتقوا اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اجاگر ہو، تو اس کی یہ فکریں ختم ہو کر آخرت کی فکر پہ لگ جاتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، بعثت انا والساعة كهاتين. اے لوگوں، یہ قیامت کوئی دور پڑے کی چیز نہیں ہے. یہ قیامت ایسی ہے کہ گویا مجھے اور قیامت کو اللہ رب العالمین نے ایسے بھیجا ہے. آپ نے اپنی یہ دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کر کے بتایا کہ قیامت اس قدر نزدیک ہے جیسے کہ 2 انگلیاں نزدیک ہیں. ہم یہ غور کرتے ہیں، ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ یہ قیامت ابھی بعد میں آنے والی چیز ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص کی قیامت اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے ساتھ دوڑ رہی ہے. جس وقت اس کی یہ سانس کا دورہ رکے گا، جس وقت اس کی یہ دل کی دھڑکنیں رکیں گی، اس کے بعد سے اس کی قیامت اس کے ساتھ شروع ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ان کے غلام بیان کرتے ہیں، اذا قعد عثمان علی قبر، جب کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے، قبر پہ جا کر بیٹھتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے. اس قدر روتے حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین، آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کیا، آپ کے سامنے دوزخ کے عذابات کا ذکر کیا گیا، جب کبھی آپ اس قدر نہیں روئے، کیا وجہ ہے کہ جب آپ قبرستان آتے ہیں زار و قطار ہوتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ان القبر اول المنازل الاخرہ، کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اذا افلح الاعمال كلها، اگر تم اس قبر میں کامیاب ہو گئے، اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد کی تمام منازل تمہارے لیے آسان کر دی جائے. اور اگر
یہاں پر ناکام ہو گئے، یہاں پر تمہارے لیے مشکل ہو گئی، اس کے بعد کی تمام منازل تمہارے لیے مشکل کر دی جائے۔ گویا کہ یہ قبر کی زندگی جو ہے، یہ جو منو ترے زمین میں دفن ہونا ہے، یہ جو کال کوٹری ہے، مومن کو سب سے زیادہ فکر اس کوٹری کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے آنکھیں بند کرنے کے بعد جس جگہ آنکھ کھولنی ہے وہ اس کی قبر ہے، جہاں پر اس کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس سے سوالات کر رہے ہیں، جہاں پر اس کے لیے عذاب بھی ہے اور اس کے لیے راحت بھی ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی فکر اس بات کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قبر کے لیے کیا جمع کر رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرما رہے ہیں، آپ کا دست مبارک ان کے کندھے پر ہے اور آپ کا فرمان ہے، اے ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عمر کے بیٹے دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی انجان، کوئی اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا کوئی مسافر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسے وہاں پر 2 سے 4 دن گزارنے ہیں اور اس کے بعد اسے واپس اپنی منزل کے لیے چلے جانا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے الفاظ کہتے ہیں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے انسان جب تم صبح کر لو تو اس کے بعد شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تم شام کر لو اس کے بعد صبح کا انتظار نہ کرو، کیا معلوم کب اللہ رب العالمین کا فرشتہ آئے اور تمہاری روح کو قبض کر لے۔ الغرض یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے اور یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، جو ابدی اور ہمیشہ کی زندگی رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آج جو ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، جو ہم لیل و نہار گزار رہے ہیں، اگر ہم نے اپنی فکریں اس دنیا کو کمانے کے لیے لگا دی تو اللہ رب العالمین نے یہ گمان بھی ختم کر دیا کہ زیادہ مال و دولت سے اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ گمان بھی ختم کر دیا کہ زیادہ دولت سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ملنے والی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کی عیب جوئیاں کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی غیبتیں کرتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو ساری زندگی مال جمع کرتا رہا اور اس نے ساری زندگی اس مال کی گنتی میں گزار دی، وہ مال جمع کرتا رہا، مال گنتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیونکہ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ کی زندگی بخشے گا، یہ مال اسے حیات جاودانی بخشے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اس کی یہ گمان، اس کی یہ خوش فہمیاں ہرگز کام نہیں آنے والی۔ ان قریب اللہ رب العالمین اسے حطمہ میں داخل کرے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ المؤقدہ، یہ تو اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جب کہ بھڑکے گی، جب کہ جلے گی تو یہ اس قدر خوفناک ہوگی کہ اس کے چھولے انسان کے سینوں تک ان کے دلوں کی خبریں لے لیں۔ الغرض اگر حیات جاودانی، ہمیشہ کی زندگی مال و دولت سے ملنی ہوتی تو قارون آج تک جی رہا ہوتا اور ہمیشہ جیتا۔ اگر شہنشاہیت اور بادشاہت سے ملک الموت کو خوف آ جاتا تو فرعون اور نمرود آج تک اس دنیا پہ سلطنت قائم کیے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر زندہ جان کو اللہ رب العالمین نے موت کا مزہ چکانا ہے اور اس کے بعد اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین نے ضرور و ضرور کرنا ہے۔
یہ دنیا کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزاری ہے، اور یہی زندگی اس امت کے بہترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی گزاری ہے، لیکن ان کا حال، ان کی طرز زندگی، ان کا طرز معاش ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ اسے کس طرح سے گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس جائیدادیں جمع نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے کہ حال یہ تھا کہ ایک وقت کا کھانا ان کے پاس ان کے گھر میں محفوظ نہیں ہوتا تھا۔ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ دو امت کے بہترین لوگ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر کھڑے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ پوچھتے ہیں اے عمر، اے ابو بکر، کیا وجہ ہے کہ دن کے اس وقت میں تمہیں اپنے گھروں سے باہر دیکھ رہا ہوں؟ ان کا جواب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اور کسی چیز نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا سوائے اس کے کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے رزق موجود نہیں ہے، اس بھوک کے مارے ہم اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں کہ کچھ کھانے کو نصیب ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، مجھے بھی اپنے گھر سے کسی اور چیز سے باہر نہیں نکالا سوائے اس کے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ یہ رحمت للعالمین امام المتقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو رزق موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ ترمذی میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ لیے چٹائی پر سو رہے ہیں۔ آپ جب اٹھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑ گئے ہیں۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک نرم گدا بنا دیں جس پر آپ تشریف فرما ہو اور آرام کیا کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابن الخطاب ما لی وللدنیا، اے عمر، دنیا کا مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ مثلی و مثل الدنیا کا مثل راکب، میری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گھڑ سوار ہوتا ہے اور وہ اپنی منزل کے لیے جا رہا ہے، استظل الشجرہ، اور راستے میں وہ کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اپنی سواری پر بیٹھتا ہے اور اس درخت کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اس دنیا میں مثال ہے، گویا کہ ہم ایک سفر کر رہے ہیں اور کچھ وقت کے لیے، کچھ وقفے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ہماری یہ منزل ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں ساری زندگی گزار دینی ہے۔ ہماری منزل وہ آخرت کی منزل ہے، وہ آخرت کا گھر ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا اور حیات جاویدانی دینے والا ہے۔ الغرض وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی فکریں دنیا کی فکر نہیں ہو، ان کی فکریں معاش کی فکر نہ ہو، ان کی فکریں ان کی مستقبل کی نہ ہو، ان کی فکریں ان کی آخرت کے لیے ہو، دین اسلام کے لیے ہو، علم کے لیے ہو اور عمل کے لیے ہو، اور اس بات کے لیے ہو کہ آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں ہمارا ٹھکانہ کس بات کے لیے مختص ہو رہا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ